پہلے یہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مال پر واجب ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونے کا جو نصاب ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے وہ ہے 7.5 تولہ سونا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو محترم عزیزو، پھر اس کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، نقدی نہ ہو، چاندی نہ ہو، مالی تجارت نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہے تو پھر اگر اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نقدی بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یا سونے کا علاوہ چاندی بھی نہیں ہے، مالی تجارت بھی نہیں ہے، تو محترم عزیز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کے پاس کچھ نقدی ہوئی، کچھ پیسے ہوئے یا کچھ چاندی ہوئی تو محترم عزیزو پھر نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونے کا نہیں لگے گا، بلکہ پھر جو ہے چاندی، جو 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کی جو مالیت بیٹھے گی، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر اس سونے کی رقم بیٹھ جائے تو محترم عزیز اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو سونے کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، یہ تب ہے جب سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی کسی کے پاس نقدی بالکل بھی نہ ہو، یا چاندی بالکل بھی نہ ہو، یا مال تجارت بالکل بھی نہ ہو، تو 7.5 تولہ سونے کے نصاب تب ہے۔ اور دوسرا چاندی ہے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کی مقدار آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام 360 ملی گرام بیٹھتی ہے۔ اور تیسرا ہے محترم عزیزو نقدی، آدمی کے پاس روپے پیسے ہوں، اگر وہ اتنی مقدار میں ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر وہ پیسے ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی چوتھا جو مال ہے وہ ہے مال تجارت، یعنی وہ مال جس سے ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کا جو مال ہوتا ہے جسے ہم بیچتے ہیں، خریدتے ہیں تجارت کے لیے، تو محترم عزیزو اس مال پر سال گزر جائے اس کی قیمت جوڑ جائے گا اور وہ مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بیٹھ جائے، اس کی مالیت کے برابر، تو محترم عزیزو اس پر بھی سال گزرتے ہی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ ان 4 مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔